السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے کوئی 2 دن پہلے ایک خواب دیکھا۔ خواب بڑا عجیب تھا۔ اس خواب کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ 2015 میں میرے نانا جی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی روح کو بخشے۔ اور ان کو اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ جو پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہوں گے، اور جو پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں ڈیفینیٹلی ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ وہ تو 2015 میں اس دنیا سے جو ہے نا وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو اب خواب میں ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے نانا جی کے ساتھ ایک چارپائی پہ، ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ، اب مجھے پہچان میں نہیں ہے کہ وہ کون تھے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور اس پریس کانفرنس کو منعقد کروا رہے ہیں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر۔ ان کے ساتھ ان کے جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں وہ بھی بندوقیں شندوقیں، کوئی کلیکشن کو وغیرہ، جو بھی ان کے پاس جو لیٹسٹ ویپنز ہوتے ہیں وہ لے کے کھڑے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ میرے نانا جی ان سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹا مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم نے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی فوج کو کیوں نہیں روانہ کیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بزرگوں، بات یہ ہے کہ یہ اصل میں فلسطین کے لوگوں کا اندرونی مسئلہ ہے، وہ جانیں، اور اسرائیلی جو لوگ ہیں وہ جانیں۔ ہمارا اس معاملے میں، ہم تھرڈ پارٹی ہیں تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے اندرونی معاملات میں دخل دیں۔ تو میرے نانا جی اس بات پہ اوپر جواب دیتے ہیں کہ بیٹا اگر تم یہ بات سمجھتے ہو کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، تو سمجھ لو پھر تمہارا ایمان نہیں ہے، اگرچہ کہ تم حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، میں ذرا دل میں ڈر گیا کہ بھئی میرے نانا جی نے پریس کانفرنس کے اندر بڑی سخت بات کر دی ہے، اب تو سمجھ لیں کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا اور مار دیا جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم گھر آ جاتے ہیں۔ میری امی سے بات ہوتی ہے اور امی بھی نانا جی کو تھوڑے سے دبے الفاظ میں ڈانٹتی ہے کہ ابا جی تسی یہو جی گل کرنی نہیں سی۔ تو میرے نانا جی یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے کیا غلط کیا ہے؟ میں نے کہا نانا جی ابھی تھوڑی دیر کے بعد، کوئی آدھے گھنٹے میں پولیس جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہوئی ہے، ہمارے گھر آنے والی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے سمجھتے کہ عمران خان کو بے جرم و خطا جیل میں بند کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کے حالات کتنے سخت ہیں، جو بھی سچ اور حق کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو میرے نانا جی مجھے اور میری والدہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تمہارا بھی یہ یقین ہے کہ حق اور سچ کی بات کرنے کی وجہ سے ہمیں اٹھا لی جائے گا، مار دیا جائے گا، تو وہی بات جو میں نے عاصم منیر کو کہی تھی وہ تمہارے لیے بھی ہے، تمہارا بھی ایمان نہیں ہے۔ بس اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور یہ خواب جو ہے نا وہ حقیقت کی روشنی اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ بس ایک خواب ہے، خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو گفتگو ہے وہ بڑی جو ہے نا وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ دیکھیں نانا جی نے، جنہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں، یہ ان کا کیا کردار ہونا چاہیے وہ بھی انہوں نے بیان کر دیا، اور ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے وہ بھی ادا کر دیا۔ میرا پاکستانی عوام سے ایک سوال ہے کہ عمران خان بغیر کسی جرم کے، اور 9 مئی کا واقعہ کرنے والے کچھ اور تھے، ماسٹر مائنڈ کچھ اور تھے، اور جن کو سزا دی گئی اور اس کا واو رولہ پوری دنیا میں کیا گیا وہ کچھ اور۔ ملک کے اندر آئین پامال ہے، کے پی کے میں اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہوئے، اور ابھی پورے ملک میں جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہے، 90 دن تو گزر ہی جائیں گے۔ تو مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا کسی کو یہ نظر نہیں آتا؟ کیا اس کے اوپر کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھانی؟ جو بھی آواز اٹھائے گا، اگر کوئی صحیح سچا صحافی ہوگا، ارشد شریف کی طرح اسے مار دیا جائے گا، یا عمران ریاض کی طرح اس کی آواز کو دبا دیا جائے گا، تو ہم اسی ڈر اور خوف کے مارے، جو 24 کروڑ عوام ہیں، اب تو میرے خیال سے 25-26 کروڑ ہو گئی ہے، یہ خاموشی اختیار کریں گے۔ جو پولیس والے ہیں
اور جو بیوروکریسی ہے، جو ججز ہیں، وہ اسی طرح فوج کے اعلی کار بنتے رہیں گے، اور فوج الٹیمیٹلی امریکہ کی دشمنوں کی اعلی کار بنتی رہے گی۔ میں قرآن پاک کو سن رہا تھا، آپ بھی کوشش کریں، آج کل کسی نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے کہ جو پی ٹی وی کے اوپر قرآن پاک جو سنوایا جاتا تھا، اس کی صرف اردو کو اکٹھا کر کے 30-35 منٹ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، قرآن ٹرانسلیشن، پارہ نمبر 1-2 اس طرح کر کے، اور وقتاً فوقتاً وہ یوٹیوب کے اوپر ان کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کرتا رہتا ہے۔ میں کیا کرتا ہوں کہ کھانے کے بعد جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر جاتا ہوں، اور جب میں واک پہ جاتا ہوں تو اس پورے پارے کو میں سنتا ہوں اردو ترجمے کے ساتھ، صرف ترجمہ سنتا ہوں، یعنی کہ وہ جو قرآن پاک عربی میں ہے وہ نہیں میں سنتا، ٹھیک ہے؟ وہ تو پہلے ہی ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ یار یقین مانیں کہ جب میں اس کو سنتا ہوں تو یہ جو میرے کندھے ہوتے ہیں نا، یہ جھکنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو الفاظ ہیں وہ اتنے پر اثر ہیں اور اتنے بھاری ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں فوری طور پر سجدے میں گر جاؤں، سڑک پر ہی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتی ہے کہ مومنو، اگر غلطی سے تم کسی کو قتل کر دو، یعنی غلطی سے، منصوبہ بندی کے تحت نہیں، غلطی کے ساتھ، تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ ایک جو غلام کو آزاد کرو، اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہ جو اس کے خاندان والے ہیں ان کو پیسے وغیرہ دو، اگر وہ معاف کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے۔ اس کے بعد ہے، یہ تو ہے غلطی کرنے پر، اور اگر جس بیچارے کو قتل کیا گیا ہے اس کی فیملی اگر معاف کرنے کے لیے تیار بھی ہو جائے تو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بات کہتی ہے، اب دوسری جو اللہ تعالیٰ کی ذات بات کہتی ہے کہ اگر کسی کو دانستہ طور پر منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی سزا یہ رکھی ہے کہ وہ شخص جہنم کے اندر جلتا رہے گا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میں ایک فارن کنٹری میں ہوں، میں اگر کوشش کروں تو یہ جو ہماری فوج جس محلوں کے خواب دیکھتی ہے، جس لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنے کا سوچتی ہے یا راتیں گزارتے ہیں، میں بھی بڑے آرام کے ساتھ ان سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں۔ تھوڑی سی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کسی فارن کنٹری میں چلا جاؤں، یورپین کنٹریز میں چلا جاؤں، امریکہ میں چلا جاؤں، یو کے میں چلا جاؤں، اور وہاں پہ تو فحاشی عام ہے اور عیاشی بھی عام ہے، تو میں اس کے مزے لے سکتا ہوں۔ لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کا عذاب نہیں برداشت کر سکوں گا۔ میں کبھی کبھار یہ بات سوچتا ہوں کہ یار یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، ہمارا جو عدالتی نظام ہے، ہماری ملک کے جو بزنس مین ہیں یا جو کوئی بڑے عہدے پر فائز شخص ہے، اس کو ڈر کیوں نہیں آتا؟ یہ بھی تو مسلمان ہیں، میری طرح مسلمان ہیں، آخر بات کیا ہے؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے متعلق بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے کہ کچھ لوگوں کی جو ساری کوشش ہوتی ہے وہ دنیا کی لذتیں یا دنیا کی اساسیں حاصل کرنے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے بھی جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ السلام علیکم۔